اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 293 میں محرم کے لیے اخلاقی برائیوں کی حرمت کا ذکر آنے والا ہے۔ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے اس کے لیے احرام کی حالت میں 30 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو بعض کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں پر اخلاقی برائیوں کی حرمت کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ جدال اور کج بحثی کا حکم اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ فسوق و سباب کا حکم اور اس کا معنی مفہوم بیان کیا جائے گا۔ دیگر بعض محرمات احرام کا تذکرہ ہوگا اور متعلقہ فروعات ذکر ہوں گی۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ محرمات احرام میں سے 10واں مجادلہ کرنا ہے۔ مجادلے کا معنی مناظرہ کرنا، کج بحثی کرنا، ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے، فتح یاب ہونے کے لیے بحث و تمہیز کرنا، قسمیں اٹھانا، تو یہ احرام کی حالت میں حرام ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے تو فرمایا ہے کہ جس لفظ کے ساتھ بھی قسم اٹھائی جائے وہ حرام ہے، جیسے لا واللہ بلا واللہ، اسی طرح لا والرحمن بلا والرحمن۔ اور اس نظریے کو شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اختیار کیا ہے۔ مجادلہ اور بحث و مباحثہ کے حرام ہونے سے ایک مورد کو استثناء کیا گیا ہے، جہاں پر احرام باندھنے والے کا قسم اٹھانا فریق مخالف پر غلبہ پانے کے لیے نہ ہو بلکہ کسی حق کو ثابت کرنا ہو یا کسی باطل کو ختم کرنا ہو، کہ اس صورت میں قسم اٹھانا اگرچہ لا واللہ بلا واللہ کے لفظ سے ہو جائز ہے اور کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجُوزُ أَكْلُ الدُّهْنِ غَيْرِ الْمُطَيِّبِ اجماعاً، یہ سابقہ بحث کا تتمہ ہے کہ غیر خوشبودار روغن اور گھی یا تیل کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اجماع ہے، اس پر تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے گھی میں کھانا پکا کے کھانا ہے، سالن بنانا ہے، تو فقط اس میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے، تو زیتون کا تیل یا یہ جو شمار نہیں ہوتے خوشبو والے تیل، تو وہ بغیر خوشبو والے تیل اور گھی کھا سکتا ہے۔ والجدال وهو قول لا واللہ وبلا واللہ، احرام کی حالت میں 10واں حرام کام جدال، مناظرہ، کج بحثی ہے۔ وہ ہے، اس کی تعریف فرماتے شہید اول، کہنا کہ خدا کی قسم ہاں نہیں، اس طرح بحثیں کرنا۔ وقیلا، اور ایک قول ہے کہ ہر قسم کے لفظ کے ساتھ قسم اٹھانا حرام ہے۔ وَهُوَ خِيَرَةُ الدُّرُوسِ، اور یہی نظریہ شہید اول کا دروس شرعیہ میں ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فَلَوْ اضْطَرَّ إِلَيْهِ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِ بَاطِلٍ فَالْأَقْوَى جَوَازُهُ وَلَا كَفَّارَةَ۔ کج بحثی کرنا اور قسمیں اٹھانا اس وقت حرام ہے احرام کی حالت میں جب اس کی ضرورت اور اضطرار اور مجبوری نہ ہو۔ بس اگر کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے قسم اٹھانے کا اضطرار اور مجبوری ہو، فالاقوی جوازہ، تو اس صورت میں قسم اٹھانا قوی طور پر، قوی نظریے کی بنیاد پر جائز ہے۔ ولا کفارتا، اور کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ والفسوق وهو الكذب مطلقا والسباب للمسلم وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ولكنه فيه آكد كالصوم والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار۔ 11واں اور 12واں محرمات احرام میں سے فسوق اور سباب ہے۔ فسوق یعنی جھوٹ بولنا مطلقاً، ہر قسم کا جھوٹ، چاہے وہ انبیاء اور ائمہ پہ ہو یا عام مسلمانوں پہ ہو۔ اور سباب یعنی گالی دینا مسلمان کو، یہ حرام ہے، بلکہ فرمایا وَتَحْرِيمُهُمَا ثَابِتٌ فِي الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ،
یعنی جھوٹ بولنا اور گالی دینا مسلمان کو یہ تو حرام ہے ہر حالت میں، چاہے احرام کی حالت میں ہو چاہے احرام کی حالت میں نہ ہو، ان کی شدید مذمت وارد ہوئی ہے۔ وہ جو کتاب ہے علامہ داستغیب شہید کی گناہان کبیرہ، ان میں ان ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اب ایک اور کتاب بھی محرمات اسلام کے نام سے آئی ہے، وہ بھی ترجمہ ہوئی ہے، جامعہ تعلیمات اسلامی کراچی والوں نے شائع کی تھی، اسی طرح کسی معتبر ادارے نے۔ وَلَكِنَّهُ فِيهِ آكَدُ، لیکن احرام کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گالی دینا مسلمان کو یہ زیادہ حرام ہے، تاکید کے ساتھ حرام ہے، جیسے روزے کی حالت میں اور اعتکاف کی حالت میں تاکید کے ساتھ حرام ہوتے۔ ہر حالت میں یہ گناہان کبیرہ ہے، لیکن ان عبادتوں کے وقت اگر ایسا کرتا ہے تو یہ شدید حرام ہے۔ ولا کفارۃ فیہ، اور اس میں کفارہ نہیں ہوتا سوائے استغفار کے۔ والنظر فی المرآۃ بکسر المیم وبعد الحمزۃ الف ولا فدیۃ له اخراج الدم اختیارا ولو بحق الجسد والسواک۔ ایک اور حرام کام جو احرام کی حالت میں محرمات میں شمار ہوتا ہے اور اس کا نمبر 13 ہے، آئینہ میں نظر کرنا، اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھنا۔ چونکہ یہ زیب و زینت کے لیے دیکھا جاتا ہے تو انسان کو اپنی زیب و زینت سے توجہ ہٹا کر خدا کی عبادت اور بندگی اور اس کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا پر توجہ دینی چاہیے، تلبیہ کہنے پہ توجہ دینی چاہیے۔ ادھر یہ آئینہ اٹھائے پھرتا ہو اور اس میں اپنی نگاہ کرتا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ لفظ مرآت ہے، میم پر زیر ہے، بعد الحمزہ اور حمزے کے بعد الف ہے، یعنی مرآت پڑھنا ہے۔ جب حمزے کے بعد الف ہو تو پھر مد پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں فدیہ اور کفارہ واجب نہیں ہوتا، اگر ایسا کرے تو کفارہ نہیں ہے۔ اور شہید نے اس وجہ سے اس کو مرآت پڑھنا لازم قرار دیا ہے، کیونکہ اگر اس کو غلط پڑھیں، امرآت پڑھیں تو وہ عورت کے معنی میں ہو جاتا ہے، مرآت بھی اس کو کبھی پڑھتے ہیں۔ وَإِخْرَاجُ الدَّمِ اخْتِيَارًا، اور 14واں محرمات احرام میں سے ہے اختیار کے ساتھ جان بوجھ کر خون نکالنا، یہ بھی حرام ہے، اگرچہ کہ اپنے بدن کو کھرچے اور خارش کرے یا مسواک کرے اور خون نکلے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَالْأَقْوَى أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ لَهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریے کی بنیاد پر خون نکالنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اگرچہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے احرام کی حالت میں، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ وَاحْتَرَزَ بِالِاخْتِيَارِ عَنْ إِخْرَاجِهِ لِضَرُورَةٍ كَبَطِّ جُرْحٍ وَشَقِّ دُمَّلٍ وَحِجَامَةٍ وَفَصْلٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَيَجُوزُ إِجْمَاعًا۔ شہید اول نے فرمایا اختیاری حالت میں عزم و ارادے کے ساتھ بغیر کسی ضرورت کے اگر خون نکالے تو حرام ہے، تو اس اختیار کی قید سے انہوں نے احتراز اور اجتناب کیا ہے کہ اگر کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت خون نکالے تو پھر حرام نہیں ہوگا۔ جیسے بدن کے اندر کوئی زخم ہے یا کوئی پھوڑا ہے، اس کو دباتا ہے تاکہ اس سے گندا مواد نکل جائے اور وہ جلدی صحت یاب ہو جائے۔ پتہ یا بتو ناصرہ ینصرو کے وزن پر ہوتا ہے اور زخم کو چیرنے اور اس کو شگاف کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، تاکہ اس سے اگر گندا مواد اس میں پیدا ہو گیا تو وہ نکل جائے۔ اور شاق کا معنی بھی تھوڑے کو یعنی چیرنے کے معنی میں ہوگا، شق کرنا، شگاف کرنا تاکہ اس سے گندا مواد نکل جائے۔ اور اسی طرح حجامت کرنا، یہ ہماری اردو میں تو حجامت کرنا یعنی بال بنوانے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں اور شاید فارسی میں بھی اور اردو میں بھی قلیل یہ استعمال ہوتی ہے حجامت۔ طب کے لحاظ سے حجامت یعنی پچھنے لگوانا ہوتا ہے کہ انسان گندا خون اپنے بدن سے خارج کرنے کے لیے یہ پچھنے لگواتا ہے، حجامت کرواتا ہے۔ وَفَصْلٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، اور فسد کھولنا ہوتا ہے کہ راگ سے خون نکالنا بعض اوقات اس طرح جو ہے لازم ہو جاتا ہے علاج معالجہ کے لیے۔ آج کل تو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں میڈیکلی
ان کے لیے رگوں سے خون نکالا جاتا ہے۔ پرانے دور میں ابن سینا نے کتاب قانون میں اس کی تفصیل دی ہے کہ طبی لحاظ سے انسان اگر سیاہ رگ سے خون نکالے تو اس سے کافی شدید قسم کی بیماریاں ٹل جاتی ہیں، جیسے فالج کا خطرہ ہوتا ہے یا مغز میں خون ریزی کا خطرہ ہوتا ہے، شدید سر درد ہوتا ہے۔ الحاجت الیہا، عند الحاجت الیہا، جب ان چیزوں کی ضرورت ہو فیجوز و اجماعاً، تو تمام فقہائے شیعہ کا اجماع ہے کہ جائز ہوگا خون نکالنا، ضرورت اور اضطرار کے وقت خون نکالنا جائز ہوتا ہے۔ خون نکال کر علاج کرنے کے بارے میں جناب خونساری نے روضات الجنات میں ابو علی سینا کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شیخ جب جرجان پہنچے تو ایک مردے کو دفن کر رہے تھے۔ شیخ اس کی قبر پہ پہنچے تو وہ اس کو قبر میں لٹانا چاہتے تھے، فرمایا یہ نہیں مرا، اس کو دفن نہ کرو۔ لوگوں نے تعجب کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ نے کہا اس کو میرے پاس چھوڑ دو، چند دن کے بعد اس کو زندہ لوٹا دوں گا۔ لوگوں نے ایسا کیا، مردے کو ایک جگہ رکھ دیا اور شیخ نے اس کا فسد کھولا، یعنی اس کے بدن سے کچھ خون نکالا تو اس کی سانس جاری ہو گئی۔ شیخ نے تھوڑا تھوڑا اس کا خون نکالا اور وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ وہ اپنے بارے میں پوچھنے لگا تو شیخ ابو علی سینا نے بتایا کہ تجھے تو دفن کرنا چاہتے تھے، میرے علاج کی وجہ سے تجھ سے احتیاب ہو گیا ہے۔ جہاں تک حالت احرام میں اختیاری صورت میں تیل ملنے کا حکم ہے تو وہ حرام ہوتا ہے، لیکن اضطرار اور مجبوری کی صورت میں تیل مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خوشبودار نہ ہو۔ اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی ہے، سألتہ عن محرم تشقق بیداہ قال یدہنہما بزیت او سمن او احالت، کہ وہ اس پر کسی قسم کا تیل مال لے اگر ایک احرام والے شخص کے ہاتھ پھوٹ جاتے ہیں۔ مسائل و شیعہ باب 31 ابواب طروق الاحرام میں ہے۔ صحیح ہے ہشام ہے جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے، اذا خرج بالمحرم الجراح او الدمل فلیبتہ ولیداوہ بسمن او زیت، کہ اگر احرام والے کو کوئی زخم یا پھوڑا نکل آئے تو اسے چیرے اور اس کا علاج کرے گھی یا تیل لگا کر۔ یہ بھی روایت اسی باب میں ہے۔ ان سے بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ حالت اضطرار و مجبوری میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بغیر خوشبو کے تیل لگاتا ہے جان بوجھ کر بغیر اضطرار کے تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہوتا۔ مدارک الاحکام میں سید نے فرمایا لو ادہن بغیر المطیب فعل حراما ولا فدیۃ فیہ للاصل السالم من المعارض، اگر وہ بغیر خوشبو کے تیل لگاتا ہے تو حرام ہے لیکن کفارہ نہیں ہوگا، چونکہ اصل برات جاری ہوتی ہے اور کفارہ واجب ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ اما المطیب فقال فی المنتہی، جبکہ خوشبودار تیل لگانے کے بارے میں منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں علامہ ہلی نے فرمایا ہے انہ تاجب الفدیہ باستعمالہ ولو اضطر الیہ، کہ اگر خوشبودار تیل لگاتا ہے تو اس کے استعمال سے کفارہ واجب ہے اگرچہ کہ اضطرار کے ساتھ لگایا ہو۔ صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی فی محرم کانت بہ قرصہ فداوہا بدہن بنفسج قال ان کان فعل بجہالہ فعلیہ طعام مسکین وان تعمد فعلیہ دم شاۃ یحریقہ، ایک احرام والے کو کوئی پھوڑا نکل آیا تو اس کو بنفسج کا تیل لگایا گیا، تو فرمایا اگر تو جہالت کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے یعنی مجبوری نہیں تھی تو پھر ایک بکری قربانی کرنی پڑے گی۔ وسائل شیعہ باب 4 ابواب بقیت کفارات احرام حدیث 5، اور یہ جو اس کا تتیمہ بیان کیا ہے کہ بغیر خوشبو کے تیل کھانا یا گھی کھانا جائز ہوتا ہے اجماعاً، یعنی کہ اس کے لیے اصل بھی جاری ہوتی ہے برات، کیونکہ وجوب کفارہ کی دلیل نہیں ہے اور حرمت کی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں خوشبودار تیل اگر کھائے تو یہ
خوشبو کے مصادیق میں سے ہوگا اور اس کا کفارہ اور حرمت بھی لازم آئے گی۔ احرام کی حالت میں جدال کرنا، فضول بحثیں کرنا حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 197، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے نقل کی، فالرفث الجماع والفسوق والکذب والسباب والجدال قول الرجل لا واللہ بلا واللہ، وسائل الشیعہ باب 32 ابواب تروک احرام میں ہے۔ اور صحیح علی بن جعفر اریزی جلیل القدر سی کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں، الرفث جماع النساء والفسوق الکذب والمغادرہ والجدال قول الرجل لا واللہ وبلا واللہ۔ رفث تو عورتوں سے ہم بستری کو کہتے ہیں، اور فسوق جھوٹ اور لڑائی ہوتی ہے، اور جدال یہ کہنا ہے کہ نہیں خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم، یعنی جیسے کاج باسیاں کرتے ہیں۔ سید المدارک فرماتے یستفاد من هذه الروایات انحصار الجدال فی ہاتین الصیغتین وقیل یتعدی الی کل ما یسمى یمینا۔ ان روایات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جدال انہی دو عبارتوں میں منحصر ہے، اور قول ہے کہ ہر وہ چیز کے جو قسم شمار ہوتی ہے اس کو شامل ہے، اور شہید اول نے دروس میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ ہر قسم کا جو قسم اٹھانا ہے وہ جدال میں شامل ہے۔ شاید ان کی دلیل امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہو، صحیح ہے معاویہ بن عمار میں، ان الرجل اذا حلف ثلاث ایمان فی مقام بلاء وهو محرم قد جادل وعلیہ حد الجدال دم یحریقہ ویتصدق بہ۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں 3 قسمیں مسلسل اٹھاتا ہے تو یہ جدال ہے، اور اس پر ایک قربانی کرنا واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب بقیہ کفارات احرام حدیث پنجم۔ لیکن یہ نظریہ ضعیف ہے چونکہ یہ اطلاق ہے اور حاصر کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت کے تحت حق کو ثابت کرنے کے لیے یا باطل کو ختم کرنے کے لیے قسم اٹھائے تو اس صورت میں جائز بھی ہوگا اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جواز کے لیے تو حدیث رافع ہے، یہ اس میں اضطرار کی صورت میں گناہ نہیں ہوتا، اور کفارہ بھی اس سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اور صاحب جواہر الکلام نے اعتماد دیا ہے کہ اس صورت میں کفارہ ثابت ہو، صرف حرام نہ ہو، کیونکہ کفارہ تو یہ اسباب سے ہے، یعنی حکم وضعی ہے۔ اگر مجبوری کے تحت بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو کفارہ دینا چاہیے۔ اور فسوق یعنی جھوٹ اور گالی دینا مسلمان کو، یہ بھی احرام کی صورت میں حرام ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں۔ قرآن کی آیت موجود ہے فلا رفث ولا فسوق، اور روایات بھی بعض مناظرے کے بارے میں جو ذکر ہوئی ان میں اس کا بھی ذکر تھا۔ اس سے مراد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت فقہائے شیعہ جن میں شیخ طوسی، شیخ صدوق اور ان کے والد اور محقق حلی ہیں، وہ فسوق سے جھوٹ مراد دیتے ہیں روایات کی وجہ سے۔ زید شحام کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اما الرفث فالجماع واما الفسوق فالکذب الا تسمعوا لقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق و فاجر شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی خود تحقیق کرو، اس کو حجت نہ سمجھو، اس پر عمل نہ کرو آنکھیں بند کر کے، کہیں کسی قوم کو جہالت و نادانی میں نقصان پہنچاؤ اور بعد میں پشیمانی اٹھانی پڑے۔ تو اس میں لفظ فاسق آیا یعنی جھوٹے کے معنی میں ہے۔ والجدال هو قول الرجل لا واللہ وبلا واللہ وسباب الرجل الرجل، اور جدال سے مراد قسمیں اٹھانا ہے، لا واللہ بلا واللہ ہے، اور سباب گالیاں دینا ایک دوسرے کو۔ وسائل الشیعہ باب 32 ابواب طروق احرام میں موجود ہے یہ حدیث۔ اور اسی طرح معاویہ بن عمار کی روایت ہے جو تفسیر عیاشی میں نقل ہے اور امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فالرفث والجماع والفسوق الکذب والجدال قول الرجل لا واللہ وبلا واللہ۔ جبکہ سید مرتضیٰ اور ابن الجنید اسکافی اور ایک جماعت فقہائے شیعہ سے منقول ہے
کہ یہ جھوٹ اور گالیاں ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں الفسوق والکذب والسباب، وسائل شیعہ باب 32 ابواب طرق احرام میں ہے۔ اور ابن زہرہ حلبی اور ابن البراج قاضی بغدادی یہ فرماتے ہیں کہ فسوق سے مراد اللہ، رسول اور آئمہ پر جھوٹ بولنا ہے فقط، جبکہ جواہر الکلام میں علامہ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں لم نعثر لہم علی دلیل، ہمیں ان کے انحصار کی دلیل ہمیں نہیں ملی، اور ان میں کفارہ نہیں ہوتا سوائے استغفار کے۔ صحیح حلبی اور محمد بن مسلم کوفی سقفی، اور یہ روایت فقی میں ہے، جبکہ کافی میں بھی روایت ہے حلبی سے فقط۔ امام صادق علیہ السلام سے عرض کی ارائیت من ابتلا بالفسوق وما علیہ، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فسوق کر لیتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے یا گالی دیتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ فرمایا لم یجعل اللہ له حدا یستغفر اللہ ویلبی، اللہ نے اس کے لیے کوئی کفارہ واجب نہیں کیا، بلکہ استغفار کرے، توبہ کرے اور تلبیہ کہے۔